السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی تعبیر میں نے آنے والے حضرات کو خوش آمدید۔ سامعین ناظرین، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ کے سامنے ویڈیوز لاتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی محبت رہی تو ہم مزید بھی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پہ لاتے آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے خواب کی تعبیر کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ کوئی بندہ نیک بندے کو خواب میں دیکھ لے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو نیک اعمال کی توفیق دے گا، اس کو خوشخبری ہے اس بات کی، اور اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ آج کا جو خواب ہے وہ بھی اسی طرح ہے لیکن تھوڑا مختلف ہے۔ آج کے خواب میں ہم جانیں گے کہ کسی کو اگر خواب میں کوئی ابدال نظر آئے، یعنی ابدال میں سے کسی کو دیکھ لے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ یقیناً آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا تعلق اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے غلام یعنی اولیاء کاملین کے ساتھ ہمارا رشتہ کافی عرصے سے ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہمارا ایمان ان کے بغیر کامل نہیں۔ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے دین کے لیے اتنی سربلندی کے لیے اتنی خدمات سر انجام دی اور دین کے لیے اتنی قربانیاں دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی انہیں مقام عطا فرمایا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو بھی مقام عطا فرمایا جو ان کو خواب میں دیکھ لے۔ اگر کوئی بندہ خواب میں ابدال کو دیکھ لے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یاد رکھیے، ابدال کو خواب میں دیکھنا یہ نیکی میں اضافہ اور دنیا اور آخرت کی ترقی کی دلیل ہے۔ یعنی جو بندہ یہ خواب دیکھ لے، اللہ پاک اس کی نیکیوں میں ترقی عطا فرمائے گا کہ وہ نیک کام زیادہ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں مزید ترقی عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی اس کی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ سامعین ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب بھی آپ دعا مانگے تو دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی دعا مانگے۔ کبھی ایسا نہ کریں کہ صرف دنیا کی بہتری کی دعا مانگیں یا پھر صرف آخرت کی بہتری کی دعا مانگیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہے، حضور نے فرمایا کہ تم دن بدن بہت زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا، ساری تکلیفیں پریشانیاں مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ایسے دعا کیوں کرتے ہو؟ تم ایسی دعا کیوں نہیں کرتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھی ہماری اچھائی فرما اور آخرت میں بھی ہماری اچھائی فرما، یعنی ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت میں بھی اچھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے۔ آج کی ویڈیو اتنی، ہمیں اجازت دیجیے۔ جو حضرات نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک نئی نئی ویڈیوز خوابوں کے حوالے سے پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔